کہ اگر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا چہرہ پھیر لیا ہو، اپنی رحمت کا توجہ ہٹا لی اپنے بندے سے، تو اس کی علامت کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ پھر غیر ضروری اور غیر فضول باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یعنی جو چیزیں غیر ضروری ہیں، بے معنی ہیں، جو چیزیں فضول ہیں، جن چیزوں نے آخرت میں اس کے کام میں نہیں آنا، دین میں کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، جس سے دین اور اخلاق کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، جن چیزوں نے ایمان کو برکت نہیں دینی، جن چیزوں نے اسے اللہ کے قریب نہیں کرنا، جن چیزوں نے دین میں مقویت اور رحمت نہیں دینی، وہ ساری چیزیں غیر ضروری ہیں، بے مقصد ہیں، بے فضول ہیں۔ کہ اللہ کی توجہ ہماری طرف ہے، وہ راضی ہے یا نہیں؟ چہرہ رحمت، چہرہ برکت، چہرہ عافیت ہماری طرف ہے یا نہیں؟ آپ میں سے ہر شخص اس پیمانے پر ناپ سکتا ہے اور اس سوال کا جواب لے سکتا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی استاد کے پاس، کسی ماہر محقق کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بندہ خود اپنی زندگی میں روزانہ معاملات کو دیکھ لے، ہر ہفتے کے، ہر مہینے کے، ہر روز کے معمول دیکھ لے، اگر تو شب و روز ان اعمال میں، ان افعال میں، ان کاموں میں لگ رہے ہیں جن میں دین کی خدمت ہو رہی ہو، جس میں اللہ راضی ہو رہا ہو، جس سے اللہ پاک کے نزدیک ہو رہا ہو، جس سے علم دین میں اضافہ ہو رہا ہو، جس کاموں سے اس کے نیک اعمال میں اضافہ ہو رہا ہو، جس سے نور بڑھ رہا ہو، جس سے اخلاص اور محبت بڑھ رہی ہو، جن کاموں میں ان کے فرائض جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ذمہ لگائے ہیں اور گناہ سے بچ رہا ہے، اگر تو اس طرح کے کاموں میں شب و روز مصروف ہو رہے ہیں جو کام دین کے لحاظ سے با مقصد ہیں، با معنی ہیں، وہ کام اسے کسی نیک منزل تک پہنچائیں گے، اللہ کے قریب لائیں گے، اسے نجات دلائیں گے، دوزخ سے، گناہ سے بچائیں گے، اس کے لیے خیر پیدا کریں گے، وہ خود پیمانہ ہے۔ صبح سے اٹھ کر رات کے سونے تک، بستر میں جانے تک، تو ان کو پرکھ لے۔ اگر تو وہ ان کاموں میں وقت گزار رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے بے مقصد بے معنی ہے، تو اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اپنے اوقات کار بتائیں گے کہ اس سے اللہ راضی ہے یا نہیں ہے، اس کی اپنی مصروفیت بتا دے گی کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ یہاں ایک خاص جملہ، ایک خلاصہ بیان کرتے ہیں، اس کو یاد کرنا ہوگا۔ اگر بندہ دیکھے، شب و روز کے معمولات کو دیکھے، معمولات کو دیکھ کر یہ تعین کرے کہ سارا دن کی جو رات تک جو اس کی مصروفیت، اس کے کاموں کی توجہ اللہ کی طرف ہے یا نہیں ہے۔ اگر دیکھے کہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی میری گزر رہی ہے تو پھر ٹھیک۔ اگر بندہ سمجھے کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو میں اس لیے متوجہ ہوں کہ اللہ پاک میری طرف متوجہ ہیں۔ اگر اللہ پاک میری متوجہ کی طرف نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، کیوں اللہ کی ہدایت کے ساتھ ہی ہماری ہدایت ہے، کیونکہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے، تو اس لیے بندہ اللہ کو یاد کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ توفیق دیتا ہے کہ میرا کام کرو، میری عبادت کرو، اعمال صالحہ کرو، میرے لیے کام کرو، میری قربت چاہو، میری محبت چاہو، میری اطاعت اختیار کرو، میری عبادت اختیار کرو، جب اللہ توفیق دے تو وہ کام اللہ کی توفیق کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ جب ہم نے نیک کام کیا، عبادت کی، اطاعت کی، علم دین حاصل کیا، طہارت کی، وضو کیا، تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، دین کی تبلیغ کی، درود پاک پڑھا، گوشۂ درود کا اہتمام کی، دین کے لیے سفر کیا، اللہ کے دین کے لیے سفر کیا، بھلائی کی، خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی کی، پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کی، غریب کے ساتھ اچھائی کی، نیکی کی، بیوی کے ساتھ اس کے حق ادا کیے، اولاد کی تربیت کی، تعلیم دی، صاف ستھرا کیا، اپنے آپ کو صاف ستھرا کیا،
اللہ کی عبادت کے لیے اگر میرے کام کا رخ اللہ کی طرف ہے، مولا کی طرف ہے، میرے کام کا رخ اللہ کے چہرے کی طرف ہے، تو سمجھ لیں اللہ کے شفقت کی سمت بھی میری طرف ہے، اللہ کی عنایت میری طرف ہے، اس کی رحمت میری طرف ہے، چونکہ اس نے ہمیں توفیق دی یہ سب کچھ کرنے کی۔ امام بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر پائی جائیں، جو ان 3 چیزوں کو اپنی طبیعت میں حاصل کر لے اور ایسا داخل کرے اس کی طبیعت کا مزاج، اس کا کریکٹر، اس کے اندر کی باطن کی کیفیت اس پر سوار ہو جائے۔ فرمایا اس شخص نے اب ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ حلاوت کا مطلب ہے لذت، ٹیسٹ۔ حلاوت ذائقے سے تعلق رکھتی ہے، اور اشارہ یہ کر دیا کہ فوری ذہن یہ چلا جائے کہ جو خوش ذائقہ آپ کھانا کھاتے ہیں، مشروب پیتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، طرح طرح کی ڈشز کھاتے ہیں، سویٹ ڈش کھاتے ہیں، ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، لذت ملتی ہے۔ ایمان کو بھی اسی طرح مشروب کی طرح جب ایمان کی لذت کو، حلاوت کو اندر محسوس کرنے لگ جاتا ہے تو سمجھے کہ ایمان اس کے اندر زندہ حقیقت بن گیا، وہ رچ بس گیا ہے۔ پہلی یہ چیز کہ اللہ اور اللہ کے رسول، بلکہ ساری کائنات کے ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنا۔ کائنات کی کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز پیچھے چلی جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کائنات کے ہر چیز سے بڑھ کر ہو، اور اس کی محبت کا، اللہ اور اللہ کے رسول کا محبت کا اثر اس کی سیرت پر، اس کی طبیعت پر، اس کے مزاج پر ایسا ہو جس شخص سے بھی محبت کرے وہ اللہ کے لیے کرے، ساری محبتیں نیچے رہ جائیں۔ پہلے یہ بتایا کل کائنات کے اوپر چھا جائے محبت، ان محبتوں سے جو دنیا میں محبتیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بڑھ جائے، وہ ساری محبتیں کریں۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے محبتوں سے منع نہیں کیا، مگر یہ بتایا گیا ہے کہ ان سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کرنی ہے۔ ماں باپ اگر محبتیں ختم کر دیں اولاد کے لیے، بھائی بہن خونی رشتے اگر محبت کرنا چھوڑ دیں تو صلح رحمی نہیں رہتی، دوست سے محبت ختم کر دیں تو حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ محبتیں رہیں، وہ چاہیے، درکار ہے آپ کے حسن اخلاق کے لیے، مگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت جہاں آ جائے تو ساری محبتیں ان کے لیے نیچے ہیں۔ اب آ جائیں نیچے، یہ جو محبتیں ہیں دنیا کی، تو پیمانہ بدل جائے، جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے، یعنی اس محبت میں محبت کو کسی نہ کسی خیر میں جوڑ دے۔ جس سے بھی محبت کر رہا ہے اپنی اولاد سے محبت کرے، اور اپنی نیت یہ خیر کی یہ کر لے کہ اس کی میں خوبصورت پرورش کر رہا ہوں تاکہ یہ اچھا انسان بنے، تاکہ خوش اخلاق انسان بنے۔ آپ دین کی راہ پر ہیں، علماء جن کی اولادیں، مشائخ جن کی اولادیں، اچھے نامور جن کی اولادیں، ان سے محبت کریں، ان کی پرورش کریں، اور اس پرورش کو جوڑ دیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ نیک انسان بنے، اچھے پاکستانی بنے، اچھے مسلمان بنے، انسانیت کی خدمت کریں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صحیح امتی بنے، اور ایسا انسان بنے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو، اچھے اخلاق پیدا کرے، سچ بولنے والا ہو، جھوٹ سے پرہیز کرے، گناہ سے پرہیز کرے، اس کی سیرت عمدہ ہو، اس میں تقوی ہو، گویا جس سے بھی محبت کریں، اس میں تعلق رکھیں، اس کے نیت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت، اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی بھی عمل ہے کہ اللہ کا رسول اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز فرمائی، کفر و معصیت سے نفرت ہو جائے اتنی کہ مسلمان ہونے کے بعد واپس کفر کی طرف پلٹ جانا، اور نیک صالح ہو جانے کے بعد فاسق فجور کی طرف ہو جانا، نیکوکار اللہ کی راہ میں چلنے کے بعد پھر گمراہی کی طرف پلٹ جانا، اس عمل سے اتنی نفرت ہو جائے جیسے شخص کہے کہ میں تجھے آگ میں پھینکتا ہوں، جیسے تم
آگ میں ڈالنے سے گھبراتے ہو، پیچھے ہٹتے ہو، تم اتنا متنفر ہو جاؤ ہر برے کام سے جس طرح آگ سے بچنے کی تم کوشش کرو گے۔ اتنا متنفر ہو جاؤ جس طرح آگ میں پڑ جانے سے آپ متنفر ہو گے، اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ اپنی طبیعت اور مزاج کو اس پر استوار کر لو۔ اس نے اصل میں اس نے حلاوت چکھی، اس نے ٹیسٹ چیک کیا، مزہ چیک کیا۔ اگر ہماری طبیعتیں ان 3 چیزوں پہ نہیں ہیں تو ہم نے پھر ایمان کا مزہ نہیں چکھا۔ جب ایمان کا مزہ نہیں آتا تو عبادت کی حلاوت نہیں آتی۔ جب ایمان کی لذت، حلاوت، ٹیسٹ، نہ سجدے میں لذت، نہ روزے میں لذت، نہ عبادات میں لذت، نہ سجدے میں لذت، نہ قیام میں لذت۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنی طبیعت پر محنت کرنی ہوگی۔ نیکی کی محبت بدی پر غالب نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں پوری زندگی کو کنٹرول کرتی ہیں، خیالات کو کنٹرول کرتی ہیں، رجحانات کو کنٹرول کرتی ہیں، ہمارے اعمال کو، جو احوال ہیں، ہمارے معاملات اور طور طریقے ہیں ان کو کنٹرول کرتی ہیں۔ اور جب من جو سنورتا ہے، ایک سوئی جنم لیتی ہے۔ ایک سوئی انجیکشن سے نہیں آتی، ورد وظیفے سے نہیں آ جاتی، بینیفٹ ہوتا ہے، ہر چیز سے بینیفٹ ہوتا ہے جو خیر کا باعث ہے، مگر ہر ایک کا نیچرل پروسیس ہے۔ یعنی آپ بیج بوئیں تو نہ اگے بغیر آپ کہیں کہ پھل آ جائے، تو پھل ایسے نہیں لگتے۔ آپ ورد کر لیں، وظیفہ کر لیں، عبادت کر لیں تو پھل ایسے نہیں لگتے۔ تنا بنے گا، تنا سے درخت بنے گا، درخت سے پھر پھل لگے گا۔ اچھا پودا بننے کے لیے محنت کرنا ہوگی، کھاد نہ ملے تو پودا اگ جائے، پانی نہ ملے تو پودا اگ جائے۔ ہر چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، پھل لگنے کا ایک مرحلہ ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک پروسیس کو مکمل کرنا ہے۔ ہر چیز کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ساری فلفل ہوں تو اس میں ایک ماحول بھی ہے۔ جیسے گھر کا ماحول، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہی نہ ہو، دین کی جگہ ہی نہ ہو، معصیت ہو، غیبت ہو، چغلی ہو، گناہ ہو، ساری لغویات ہوں، تو آپ کہیں کہ اس گھر میں نیکی کا پودا اگ جائے، تقوی کا پودا اگ جائے، تو اولاد پودے کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح کی زمین میں آپ رکھیں گے ویسا بیج ہوگا، جیسا پانی، جیسی کھاد، جیسی ویسا پودا اگے گا اولاد کا۔ اب اس محبت میں قرآن مجید میں ایک جامع بیان دیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہاری اولادیں اور تمہارے بھائی اور بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر تمام رشتہ دار اور تمہارے اموال، دولت اور سب کچھ جو محنت سے اگاتے ہو، اور تمہاری تجارت، تمہارے کاروبار اور جس کا تمہیں ڈر اور کھٹکا لگا رہتا ہے، اور تمہارے مکان اور رہائش گاہیں جسے تم پسند، محبت اور چاہت سے بناتے ہو اور دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہو، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے دین کی محبت، اللہ کے دین کی محنت کی محبت، دین کی دعوت کو پھیلانا، دین کے علم کو، دین کے فکر کو، دین کے کردار کو پھیلانا، تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ان سے بڑھ کر نہ ہو۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان تمام چیزوں سے غالب نہ ہو تو پھر انتظار کرو کسی بھی وقت اللہ کی سزا کا۔